تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر میں یا آپ ہم سب کیوں اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے؟ ہمیں اپنے عمل کی سزا اور جزا کیوں دی جائے گی؟ پھر جنت جہنم کا کیا کانسیپٹ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا علم ہے جو اللہ کو ہمارے کام کرنے سے پہلے معلوم ہے۔ یعنی اس وقت میں یہاں بیٹھی ہوں، میں کل اس وقت کیا کر رہی ہوں گی، کیوں کر رہی ہوں گی، مجھے خود بھی نہیں معلوم، یا اگلے 10 سال بعد میں کیا کر رہی ہوں گی، لیکن میرے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پہلے سے معلوم ہے کہ کل یا اگلے 10 سالوں میں کیا کر رہی ہوں گی۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ میں کل کیا کر رہی ہوں گی، تو اس کا میرے عمل پر کوئی ایفیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اپنے عمل، اپنے سوچ اور جو بھی کرتی ہوں اس میں آزاد ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کل کا لکھا ہوا ہے میرا، وہ کوئی فرشتہ لے کر میرے پاس آ چکا ہے اور مجھے اسکرپٹ مل چکا ہے کہ یہ لیں، یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے کل بالکل ویسے کرنا ہے۔ تو نہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، نہ میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ کل میں جو کروں گی یا اگلے 10 سال بعد جو کروں گی، وہ میں اپنے ہی آزادی فکر، آزادی عمل کے ساتھ کروں گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر سب ہوتے ہیں، وہ ایکٹرز کو لائنز دیتے ہیں، بتاتے ہیں آپ نے ایسے ایکٹ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری جو ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہمارے پاس بھیج دیا ہے اور یہ کہا ہے اگر میری دنیا میں رہنا ہے تو پھر ویسا ہی عمل کرو جیسا میں نے تمہارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط بتا دی ہے اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو۔ لیکن ایک چیز ہے، اللہ کا علم، وہ اللہ جانتا ہے میری فطرت کو بھی، میرے عمل کو۔ یہ ایک اس کی خوبی ہے، ایک اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ میری جو فطرت ہے، یا میں جیسی بھی ہوں یا آپ جیسے بھی ہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے عمل میں اور اس کے علم میں ٹکراؤ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا علم اپنی جگہ صحیح، میرا عمل اپنی ہی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ ایسا ہے جو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ اب جیسے محلے میں کہیں لڑائی ہو جائے یا کوئی آنٹی آ کر ہماری والدہ کو کوئی شکایت کر دے کہ آپ نے بیٹے نے چوری کی، بیٹی نے یہ کیا، تو ہماری ماں کو ہماری کچھ نہ کچھ فطرت کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے میری بیٹی یا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے، لیکن میں اس بات پہ نہیں مانتی کہ اس نے یہ بھی کیا ہوگا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کس بحاف پہ ایک ماں اپنے بیٹے یا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی یا کر سکتا، اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا بہت ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ اب اللہ جس نے یہ پوری دنیا بنائی، انسان بنائے، اسی کو ہی سب کچھ نہ پتا ہو کہ یہ جو میں نے دنیا بنائی اس میں یہ کیا کریں گے، تو پھر یہ تو ایک عجیب بات ہوئی نا۔ یہ اللہ کا اللہ ہونا ہی اسی بات میں ہے کہ اسے سب معلوم ہے۔ پھر تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم یہ ہے جو فیصلہ اللہ نے ہمارے بارے میں کر لیا کہ اس کی فلاں عمر میں موت ہوگی، چاہے ہم کچھ بھی کوشش کر لیں تو اسی عمر میں ہی موت ہوگی۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ لٹکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، اور اگر اس نے یہ کیا تو پھر اس کے ساتھ یوں ہوگا۔ اب جیسے کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ بیمار ہو کر ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، اب ہر انسان یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اگر اس کی تقدیر میں ہے تو یہ بچ جائے گا، اور اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مر جائے تو یہ مر جائے گا۔ لیکن اب آپ کو تو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اگر ان لوگوں نے دعا مانگی تو میں اسے شفا دے دوں گا، اور اگر دعا نہ مانگی تو پھر اس کی موت آ جائے گی۔ کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں یا کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو جائے، ہم یہ سوچیں کہ اس غلط کے ہونے میں ہمارا کتنا قصور ہے۔ بے شک وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن ذمہ دار ہم کس چیز کے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ کیوں لکھا، کیونکہ ہم سوال نہیں کر سکتے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہونا تھا۔ لیکن ابھی ہم نے کام ایک شروع کیا، تب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد بھی اگر ناکامی ہو تو ہم بس اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دی تھی اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں بہت پسند ہے لیکن اس میں ہم نے تمہارے لیے شر رکھ دی ہے، اور کوئی ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی میں آنے والے تمام حالات کو، پریشانیوں کو پیدا کیا، سکھوں کو پیدا کیا، اسے ہی پتا ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا صحیح کریں،
پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے ہمیشہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے نتیجہ، ایک ہے عمل۔ کسی انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کی شادی ہوئی آباد نہیں ہو سکے، کاروبار کیا کامیابی نہیں ہوئی، یہ آپ کی تقدیر میں تھا، لیکن کسی نے جان بوجھ کے آپ کو نقصان پہنچایا یا کوئی انسان حالات آپ کی وجہ بنے، پھر وہ نقصان پہنچانے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی تقدیر میں یہ نقصان تھا تو ہو گیا، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اب جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے جو اللہ کرے سو وہی ہو، جو اللہ کرے سو وہی ہو۔ ایک شخص جو سن رہا تھا اس نے بٹا اٹھا کے ان کو مار دیا۔ بزرگ نے پیچھے مڑ کے اس شخص کو دیکھا تو اس بٹے مارنے والے نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کرے سو وہی ہو، سو اللہ نے تمہارے حصے میں بٹا لکھا ہوا تھا، تمہیں لگ گیا بس۔ اس نے کہا بے شک یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اور مجھے ایسے ہی لگنا تھا، لگ گیا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری کارروائی میں اپنا مکالہ کس نے کروایا، یعنی کس نے اپنے آپ کو گندا لکھوا دیا۔ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن آپ ذمہ دار اپنے عمل کے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی طرف سے اپنے عمل کو خراب نہ کریں، باقی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ میں ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی وجوہات کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو، اپنے دماغ کو نہ استعمال کیا کریں، نہ پریشان ہوا کریں کہ میں ایسا کرتی تو ویسا ہو جاتا، ویسا کرتی تو ایسا ہو جاتا، فلاں جگہ شادی نہ کرتے، فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالتے یا اس کے ساتھ کر لیتے۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، پھر اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ آپ پہ آ گئی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ نتیجہ جو نکلا آپ اس پہ صبر کریں۔ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ اپنے عمل کے ذمہ دار خود ہوں گے، اللہ ان سے الگ حساب لیں گے۔ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور آپ کی زندگی میں جو ہو گیا ہے اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں۔ پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرتے ہیں۔